सिस्टम फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नहीं दिए जाएंगे, क्या ये रजाकार के बच्चों को दिए जाएंगे? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? शुरू में हसीना वाजिद एक बांग्लादेशी सियासतदान जिन्होंने जून 1996 से जुलाई 2001 तक और बाद में जनवरी 2020 तक बांग्लादेश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहतिसाम अब्बासी। उम्मीद करता हूं तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद, जैसा कि आप तमाम तर लोगों को मालूम है कि दुनिया की तारीख के अंदर गुज़िश्ता रोज़ जो कि तारीखी दिन के तौर पर लिखा जाएगा और बांग्लादेश की तारीख में सबसे बड़ा इनकलाबी दिन है। जी हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन बांग्लादेश की आयरन लेडी जिनको कहा जाता था, बांग्लादेश की देवता जिनको माना जाता था, शेख हसीना वाजिद अपने वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं। चंद स्टूडेंट्स ने, चंद तलबा ने उनका तख्ता उलट के रख दिया है। जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर अवाम ने ये चीज़ साबित कर दी है कि अगर अवाम अपने हकूक़ के लिए निकलें, अवाम अपने जायज़ मुतालबात के लिए निकलें और ख़ास तौर पर नौजवान और तलबा निकलें और तलबा के आप हल्का ले लें, तो ये तलबा ने करके दिखा दिया है कि आप बिल्कुल भी तलबा को और अवाम के हकूक़ को हल्का नहीं ले सकते। और उन्होंने एक 15 साला दौर का इख्तिताम, और उस दौर का कि जो सबसे बड़ा और ख़ास तौर पर ख़ातून की जो वज़ीर आज़म थी, कोई भी ऐसा दौर है ख़ातूनी वज़ीर आज़म का तो सबसे ज़्यादा शेख हसीना वाजिद का था, और उसका तख्ता उलट कर रख दिया है। नाज़रीन, इससे पहले वीडियो की तरफ बढ़ें, थोड़ा सा हम पस मंज़र जान लेते हैं शेख हसीना वाजिद के बारे में भी और बांग्लादेश के हवाले से भी कि हुआ क्या था। तो नाज़रीन, हम आपको बताते हैं शेख हसीना वाजिद के बारे में। शेख हसीना वाजिद 28 सितंबर 1947 को मशरकी बंगाल के तंगी पारा के बंगाली मुसलमान शेख खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद बंगाली कौम पस्त रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान थे और इनकी वालिदा बेगम फजलुन्निसा मुजीब थी। वो अपने आबाई ख़ानदान की तरफ से इराकी अरब नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका कबीला बगदाद के मुसलमान में मुबल्लिग़ शेख अब्दुल अव्वल दरवेश की बराह रास्त औलाद से था, जो मुगल दौर के आखिर में बंगाल आए थे। हसीना अपने इब्तदाई बचपन में तंगी पारा में अपनी माँ और दादी की देखभाल में पली बढ़ी। जब ये खानदान ढाका मुंतकिल हुआ तो शुरू में सेंगन बागीचे के पड़ोस में रहते थे। शेख हसीना वाजिद एक बांग्लादेशी सियासतदान हैं जिन्होंने जून 1996 से जुलाई 2001 तक और बाद में जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की 10वीं वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो बांग्लादेश के सियासतदान और देश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान बंगाली की साहबजादी हैं और उनका शुमार बांग्लादेश के मंजे हुए सियासतदानों में होता था। पहले वो 1986 से 1988 तक, फिर 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रही। वो 1996 से 2001 तक और 2009 से 2014 तक वज़ीर आज़म बांग्लादेश भी रह चुकी है। वो सन 1981 से बांग्लादेश अवामी लीग की क़यादत कर रही हैं। मजमूई तौर पर 19 साल से ज़्यादा अरसे तक खिदमत सर अंजाम देने के बाद बांग्लादेश की तारीख में सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाली खातून हैं। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि शेख हसीना वाजिद अवामी लीग के सरबराह और बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की जो है वो साहबजादी भी हैं और काफ़ी तवील अरसे तक इन्होंने बांग्लादेश की सरजमीन के ऊपर हुकूमत की है। जैसा आपको आप तमाम लोगों को मालूम है कि 1975 के अंदर जब शेख मुजीबुर रहमान को और उनकी पूरी फैमिली समेत कत्ल कर दिया गया था, उस वक्त शेख हसीना वाजिद जो थी वो यूरोप में मौजूद थी। उसके कुछ अरसे बाद इनको जला वतन कर दिया गया था जब 1981 में वापस आई और इनकी जो अवामी लीग थी उसको काफ़ी पजीराई हासिल हुई। उसके बाद मुत्तहिद बार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के बाद फाइनली उनको इक़्तिदार मिला 1996 के अंदर। नाज़रीन, अगर आप इनके दौर के ऊपर ओवरऑल नज़र डालें तो हम बेसिकली जो इनका लास्ट 15 साल का टेन्योर है और लास्ट 15 साल के टेन्योर के बाद जो मेन इशू जो अभी का इशू है जिसकी वजह से गवर्नमेंट गिरी है, हम उसके ऊपर नज़र डालते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा पस मंज़र देखना होगा कि बांग्लादेश बना कैसे, कि आया कि इसके पीछे जो सिनेरियो है वो क्या है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि बांग्लादेश जो है वो 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था, जिस पाकिस्तान का ही हिस्सा था और ईस्ट पाकिस्तान में आता था। वहाँ पे जो है बंगाली मेजॉरिटी एरिया बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ तनाज़ात की वजह से जो कि जिसमें आपकी लैंग्वेज भी आ जाती है, उर्दू स्पीकिंग जो थी वहाँ पे नेशनल लैंग्वेज बनाई गई थी, जबकि वहाँ के जो रिहायशी लोग थे उनका ये डिमांड थी कि बंगाली ज़बान को जो है वो उनकी कौमी ज़बान करार दे दिया जाए। इस बिना के ऊपर भी और उसके बाद जो 1970 के इलेक्शन हुए थे, जो सरफहरिस्त पार्टी थी अवामी लीग ही थी। तो कुछ वजूहात की वजह से आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी डिक्टेटरशिप थी, बांग्लादेश के अंदर भी डिक्टेटरशिप थी। तो जनरल याहिया खान ने और उस वक्त के जो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन इलेक्शंस को मानने से इनकार कर दिया था और ईस्ट पाकिस्तान है वो टूट कर बांग्लादेश की सूरत उसने इख्तियार कर ली थी। फिर नाज़रीन 1971 में जो है वो वॉर स्टार्ट हो गई थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें भारत ने बराह रास्त ईस्ट पाकिस्तान जो कि आपका बांग्लादेश है उसका
کھلم کھلا ساتھ دیا اور بنگلہ دیش کو جو باقاعدہ طور پر جنگ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد 1972 میں جو آج ایشو ریز کیا جا رہا ہے کوٹا سسٹم ریز کیا گیا, اور اس میں یہ تھا کہ جو فریڈم فائٹرز ہیں اس جنگ کے اندر ان کے لیے 30% کوٹا اس وقت مختص کیا گیا حکومت بنگلہ دیش کی جانب سے, شیخ مجیب الرحمان کی حکومت کی جانب سے 30% کوٹا سے فریڈم فائٹرز کی جانب سے. ناظرین یہ ایشو تب سے ہے. اس کے بعد اگین 1990s میں یہ ایشو رائز کیا گیا جب 1996 میں ان کی گورنمنٹ آئی اور اس ایشو کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا گیا, اور کوٹا سسٹم شیخ حسینہ واجد نے نہ صرف بلکہ فریڈم فائٹرز کے لیے بلکہ ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی مختص کر دیا گیا. پھر دوبارہ 2009 میں جو کوٹا سسٹم آیا گیا 2009 کے اندر 30% جو کوٹا سسٹم تھا جس میں میرٹ اوور آل آپ کا جو میرٹ بنتا تھا وہ ٹوٹل 44% گورنمنٹ جاب میں دی گئی. 30% کوٹا سسٹم 2009 کے اندر جو ہے وہ نہ صرف فریڈم فائٹرز ان کے بچوں کے لیے بلکہ ان کے بچوں کے بچوں کے لیے بھی مختص کر دیا گیا. لیکن کچھ عرصے بعد جو ہے وہاں کی جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن میں سر فہرست جماعت اسلامی بھی آتی ہے بنگلہ دیش کی, انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس کے اگینسٹ اور اسٹوڈنٹس نے بھی اس کی جو ہے وہ مخالفت کی, تو اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا. 2018 کے اندر بھی کچھ ایسی طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ آپس میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کچھ اس طرح کوٹا سسٹم کے خلاف. پھر ناظرین آ جائیے 2024 میں جہاں پر حکومت بنگلہ دیش نے ایک مرتبہ پھر یہ جو ہے وہ ظالمانہ اقدام اٹھانے کی کوشش کی اور اسٹوڈنٹس کو ہلکا لینے کی کوشش کی. 30% کوٹا جو ہے وہ انہوں نے مختص کر دیا ان لوگوں کے لیے جو مطلب فریڈم فائٹرز کے اولاد ہیں. اور اس کے بعد ناظرین ان کو جس طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا, خاص طور پہ تقریباً 30 سے 37 ہزار لوگ جو ہیں وہ فریڈم فائٹرز کے لیے جو ان کے ریلیٹیوز تھے ان کے لیے ہائی لائٹ کیا گیا, اور اس کا جو ذمہ ہے وہ حکومت بنگلہ دیش نے اپنے سر پہ لیا, جس کی بنا پر جو 60,000 کے قریب جو اوور آل بنگلہ دیش کے اندر اس کی جو ان کو مخالفت کا فرسٹ ٹائم پہ سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد 1 جولائی کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر فرسٹ ٹائم جو ہے وہ امن احتجاج اسٹوڈنٹس کی طرف سے اس کے خلاف ریکارڈ کروایا گیا. بعد میں یہ جو ہے وسیع تعداد کے اوپر یہ ریکارڈ پھیلتا گیا 2-3 دن کے اندر, جس میں ان کی جو ہے وہ اپوزیشن پارٹیز میں جن میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی سر فہرست ہے اس نے بھی شرکت کی. اور اس کے بعد تقریباً 10 جولائی تک بنگلہ دیش کے اندر حالات بگڑ گئے. بنگلہ دیش کی حکومت نے ان طلبہ کو بالکل ان کے اوپر لاٹھی چارج کر دیا. ان کے اوپر کم سے کم 50 سے 7 ہزار جو فوجی ہیں جو ملٹری ٹروپس ہیں وہ ان کے لیے روانہ کر دیے گئے جیسے اندر کوئی خانہ جنگی ہو رہی ہو. ان کو جو ہے پھر ربرز آنسو گیس اور شیلنگ کے تھرو روکنے کی کوشش کی. جب طلبہ پیچھے نہ ہٹے تو ان کے اوپر کھلے عام گولیاں چلا دی گئی, فائرنگ کر دی گئی, اور اس کی پاداش میں تقریباً 170 سے زیادہ طلبہ شہید اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو گئے. ناظرین بنگلہ دیش کے اندر نہ صرف یہ ہوا کہ حکومت نے الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, انٹرنیٹ سروسز تمام تر چیزوں پر پابندی لگا دی. اس کے بعد ٹرانسپورٹ پہیہ جام ہڑتال کر دی, ہر چیز بند کر دی, تعلیمی ادارے بند کر دیے, تمام جو پہیہ جام ہڑتال کر دی, تمام تر چیزیں وہاں پر انہوں نے بند کر دی اور ملک کے اندر کرفیو نافذ کر دیا. ناظرین ابھی کل تک بھی بنگلہ دیش کے اندر کرفیو نافذ تھا اور جو بھی وہ حکومت گئی ہے آج وہ کرفیو ختم ہو چکا ہے. تو اس کی برداشت میں اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. پھر ہوا یوں کہ سپریم کورٹ میں ہائرنگ ہوئی اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ ریورس کر دیا اور اس کوٹے کو تقریباً 5% تک لے کر آ گئے. لیکن ابھی بھی طلبہ جو تھے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے اور طلبہ میں اور حکومت میں کچھ دنوں کے مذاکرات ہوئے تھے, اس کے بعد حالات ٹھنڈے ہوئے. لیکن ابھی بھی طلبہ کے مطالبات حکومت کی طرف سے نہیں مانے جا رہے تھے اور طلبہ نے 5 اگست 2024 کو 3 بجے کا ٹائم دیا بنگلہ دیش کے اندر کہ وہ دوبارہ پروٹیسٹ کے لیے نکلیں گے. جس کے بعد شیخ حسینہ واجد نے جو ہے وہ ایک بیان دیا کہ مطلب وہ ابھی بھی طلبہ کے لیے مطالبات نہیں مانیں گی اور ان کو رون دیں گے, لیکن میرے خدا کو کچھ اور منظور تھا. اور پھر اس کے بعد 5 اگست کا دن آپ جیسا کہ ناظرین آپ کو کشمیر کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے کہ بھارت نے کشمیر کے 3 ٹکڑے کر دیے تھے, اس کا بدلہ جو ہے وہ کل لے لیا. بنگلہ دیشی آرمی چیف نے جو ہے شیخ حسینہ واجد کو 45 منٹ دے دیے مستعفی ہونے کے, اور اس سے کچھ دیر بعد خبر آئی کہ پناہ جو ہے وہ انہوں نے بھارت میں حاصل کر لی ہے اور وہ مستعفی ہو گئی ہیں. تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کے اس ایرا سے اور خاص طور پہ بیسیکلی جو انہوں نے پناہ لیا ہے بھارت کے اندر, اس سے پہلے بھی جب ان کو جلائے وطن کیا گیا تھا اندرا گاندھی نے ان کو آفر کی تھی پناہ کرنے کی, تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بنگلہ دیش نام نہاد اسلامی ممالک ہے, نام نہاد. اور خاص طور پہ جو بنگلہ دیشی وزیر اعظم کی طرف سے اس کے بعد پابندی لگائی گئی ہے, آپ دیکھیں وہ اسلامی جمعیت طلبہ اسلامی چھاتر سنگھو جو کہ ان کی طلبہ تحریک ہے اس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. اس کے بعد جماعت اسلامی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پابندی لگائی ہے. اس سے پہلے بھی 2013 کے اندر صرف جماعت اسلامی کے اوپر انہوں نے اتنی پابندی لگائی تھی کہ وہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے, لیکن 1 اگست 2024 کو جماعت اسلامی کے اوپر انہوں نے مکمل پابندی لگائی ہے.
تو مخصوص قسم کے پولیٹیکل طبقے کو انہوں نے نشانہ بنایا. اور ابھی میں ایک میم بھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ لکھا تھا کہ پاکستان منصورہ سے جو ہے وہ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے لیے سائفر آیا ہے. وہ سائفر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کا تختہ الٹنا ہے. لیکن ناظرین صرف یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہو یا بیسیکلی ایک خاص طبقے کو اور خاص طور پہ اسلامی چھاتر شنگو کے لوگوں کو نہ صرف آپ دیکھیں وہاں پر کہ جماعت اسلامی سے پہلے بین رہی اور جماعت اسلامی کے جتنے بھی افراد ہیں جتنے بھی قیادت ہے وہ سولی چڑھ گئی ہے. انہوں نے مطلب شہادتیں دی ہیں بنگلہ دیش کے لیے اور بالآخر ان کا جو ہے وہ خون رنگ لے آیا ہے اور بنگلہ دیش کے اندر پہلی انقلابی کرن تھی وہ آج طلوع ہوئی ہے. ناظرین آپ بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کسی خاص پولیٹیکل جماعت کو جو ہے وہ اس طرح وکٹمائز کر کے اور ان کو جو ہے ہائی لائٹ کر کے آپ بین کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ بیسیکلی اس وقت پاکستان کے اندر بھی یہ حالات ہیں. جماعت اسلامی جو ہے وہ اوورال دنیا کے اندر اپنا جو رول ہے وہ پازیٹیو رول ادا کر رہی ہے. اور ناظرین بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا ہے طلبہ کے لیے, میں اس کے لیے طلبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور پاکستان کے اندر بھی اس وقت طلبہ کو بڑے مسائل درپیش, اور میں حکومت پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ طلبہ کے حقوق ان کو دیے جائیں اور کبھی بھی اور خاص طور پہ عوامی حقوق سلب نہ کیا جائیں, کیونکہ جب عوام باہر نکلتی ہے تو کشمیر میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا, بنگلہ دیش میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, سری لنکا میں بھی آپ نے دیکھ لیا تھا, کیونکہ عوامی بغاوت جو ہے بڑے بڑے تختے الٹ کر رکھ دیتی ہے, خواہ وہ ڈکٹیٹرشپ ہوں, خواہ وہ سائفر ہوں یا کوئی بھی ہو. ناظرین شیخ حسینہ واجد نے جو یہ پروٹیسٹ تھا اس کو بالکل الگ رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور اس کو بالکل الگ زاویے سے جو ہے وہ لانے کی کوشش کی, اور انہوں نے بیان یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو پروٹیسٹرز باہر نکل رہے ہیں آیا ان کو فریڈم فائٹر سے کیا ایشو ہے, یہ فریڈم فائٹر سے ان کو کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اس اگر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی بڑی بے تکی اور عجیب قسم کا سٹیٹمنٹ جو کہ ایک لیڈنگ گورننگ باڈی سے یا پھر پرائم منسٹر کو سوٹ نہیں کرتی, کہ اگر یہ کوٹا سسٹم فریڈم فائٹرز کے بچوں کو نہیں دیے جائیں گے تو کیا یہ رضاکار کے بچوں کو دیے جائیں گے. মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? تو ناظرین بیسیکلی آپ یہ لفظ سمجھیں کہ رضاکار یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے, بیسیکلی اس لفظ کے پیچھے ایک کہانی ہے. آپ پہلے یہ سمجھیں کہ رضاکار کہتے کس کو ہیں. عام میننگ میں رضاکار کا مطلب ہے والنٹیئر یا ہیلپر. ناظرین 1971 کی جنگ میں مطلب دو بنگلہ دیش کے اندر وہ تھی, ایک مکتی باہنی تھی اور ایک رضاکار بانی تھی. رضاکار بانی جو تھی وہ بیسیکلی ویسٹ پاکستان کی سپورٹ میں تھی, اور جبکہ مکتی بانی تھی وہ بنگلہ دیش کی سپورٹ میں تھی, اور یہ پروٹیسٹرز تھے. یہ اس حوالے سے ہے رضاکار کے اوپر یہ لفظ جو ہے وہ بنگلہ دیش کو آج بھی تنگ کر رہا ہے. امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. آپ کا میزبان ہے اعتصام العباسی.